اللہ آپ کو فیض امام حسن سے بھی مل رہا ہے، امام حسین سے بھی مل رہا ہے، اور امام حسن اور حسین نے ڈائریکٹ فیض اللہ کے پیارے حبیب سے لیا۔ الحمدللہ ہماری نسبت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اس پر ہمیں فخر ہے کہ حضور غوث اعظم کے ہم مرید ہیں۔ مریدی لا تخف، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مرید تو غم نہ کر، محبت دل سے ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے۔ عشق کی اپنی منزل ہے، محبت کی اپنی منزل ہے، مودت کی اپنی منزل ہے۔ عشق، مودت اور محبت میں فرق ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ چونکہ غسل کے فرائض بھی تین ہیں، ابھی بھی میں نے غسل کیا، جمعہ کے دن غسل کرنا سرکار کی سنت اور بڑا بڑا ثواب ملتا ہے۔ تیمم کے فرائض بھی تین ہیں، اور حج کے فرائض بھی تین ہی ہیں۔ اور آج میں حج کے موضوع پر بولنا چاہتا ہوں، مختصر وقت ہے، چونکہ حج اور بہت سارے موضوعات کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرنا ہے، وقت کے دامے میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے تین فرائض ہیں، پہلا فرض ہے احرام باندھنا، دوسرا فرض ہے مقام عرفات میں 9 ذی الحجہ کو مقام عرفہ میں ٹھہرنا، اور تیسرا فرض ہے زیارت کرنا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ یہ زیارت طواف، یہ تین فرائض ہیں۔ واجبات بہت سارے ہیں، رمی، قربانی، یہ سارے چیزیں واجبات میں سے آتی ہیں، اس کی طرف میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بارگاہ ان دنوں میں جب حج کے ایام ہوتے ہیں 5، الحمدللہ یہاں حاجی کئی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ 2013 میں جانے والے حاجی فضل خان صاحب مسجد کے مؤذن ہیں، یہ بھی موجود ہیں، اور حاجی خواجہ محمود الحسن صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان دنوں بیمار ہیں، اللہ کو صحت عطا فرمائے۔ ان کے بھائی خواجہ شفیق الحسن صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ دائیں میں حضرات عمرہ پر جانے والے یہ بھی موجود ہیں، جو عمرہ کرتا ہے، سرکار نے فرمایا جس نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا، فرمایا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ عمرہ یہ حج اصغر ہے، اور ایک حج اکبر ہوتا ہے۔ اب اس مرتبہ حج اکبر آ رہا ہے، غالباً جمعہ ہی کو حج ہوگا۔ یہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ہفتے کو تقریباً بن رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ پیچھے چاند کے حساب سے ہو جائے، لیکن عید کی نماز انشاءاللہ جی ڈاکٹر محمد شوبان اکانی آباد وہ خطاب کریں گے، اور انجینئر مفتی محمد طیب میلادی گولڈ میڈلسٹ نماز عید کی امامت فرمائیں گے۔ میں نے اللہ کو منظور بات نماز عید نہیں پڑھنی ہے، حاجی عید نماز عید ادا نہیں کرتا۔ یہ امام اعظم علیہ رحمت نے 55 حاجی دیے، لیکن آپ نے عید کی نماز ادا نہیں کی۔ جو حاجی ہوتا ہے وہ عید کی نماز ادا نہیں کرتا۔ یہ وہ ایک مقولہ ہے کہ جب ڈی سی صاحب بھی تھے، ڈی پی او صاحب بھی تھے، مرکزی سیرت کمیٹی کا ایک جمع غفیر ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، میلاد پارٹیاں تھی تقریباً 120 سے زائد۔ میں نے وہاں لالہ دار میں تقریر کی، میں نے کہا دعا یہ کرو کہ اللہ وہ ہمیں دین دکھائے۔ ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، انتظامیہ بھی موجود تھی، مرکزی سیرت کمیٹی بھی موجود تھی، اللہ وہ دن بھی دکھائے کہ ہم نماز عید الاضحیٰ نہ پڑھیں۔ وہ صاحب میری طرف غور سے دیکھنے لگے گھاری صاحب کیا کہتے ہیں، پھر بعد میں نے وضاحت کی، میں نے کہا جو حاجی پر جاتا ہے وہ نماز عید الاضحیٰ نہیں پڑھتا۔ میں نے سب کے لیے دعائیہ کلمات ادا کر دی ہے۔ اے مرکزی جامعہ مسجد خوشبوئی مدینہ میں آنے والوں، آپ کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں، یا الہ العالمین ہم سب کو بھی وہ دن دکھا کہ وہ دن ہو جس دن ہم نماز عید الاضحیٰ نہ پڑھیں۔ عید الاضحیٰ وہ نہیں پڑھتے ہیں جو حج کرتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ نہیں پڑھتے، وہ خطبہ سنتے ہیں، وہ خطبہ ہوتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ
حج کے 5 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور آپ تو 45 سے 55 سینٹی گریڈ تک اس مرتبہ موسمیات والوں نے کہا ہے کہ گرمی شدید ہوگی۔ اس گرمی میں فوراً آنا بھی نہیں ہے اور فوراً سر کو دھونا بھی نہیں ہے، اور فوراً ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا ہے۔ جو مزدور دار طبقہ ہے، جو باہر سے کام کر کے آتے ہیں، مستری ہیں یا تھکے ہوئے آتے ہیں، آتے ہی غسل نہ کرنا شروع کر دیں یا ٹھنڈا پانی پینا شروع نہ کر دیں۔ ویسے بھی ٹھنڈا پانی صحت کے لیے مضر ہے، بعض لوگ ٹھنڈا پانی فوراً پیتے ہیں تو ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہو سکتا ہے، فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح دل کو بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس لیے دھیرے دھیرے جو کام بھی کر، جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی تو سرکار کو بھی ناپسند ہے۔ حضرت امام حسن بھی فرماتے ہیں چند دنوں چند بندوں سے مشورہ نہ کیا کرو۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا جو بزدل ہے اس سے مشورہ نہ کرو، جو بخیل ہے اس سے مشورہ نہ کرو، اور جو حریص ہے، جو لالچی ہے اس سے مشورہ نہ کرو۔ امام حسن فرماتے ہیں جو جلد باز ہو، جو جلدی کرتا ہو، اس سے بھی مشورہ نہ کیا کرو۔ 4 چیزوں سے فرمایا 4 لوگوں سے مشورہ نہ کیا کرو۔ جلد بازی جو ہے وہ